بعض اوقات ہمارا پالا ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جن کی اصلیت جان کر بندہ حیرت اور شدید صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کے لوگوں کو راہ راست پر کیسے لایا جائے یا پھر ایسی جہالت کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بے بسی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میری شادی بالکل انجان گھرانے میں ہوئی تھی جن کو میں جانتی تک نہیں تھی، بلکہ میں تو کیا میرا پورا خاندان نہیں جانتا تھا۔ میرا رشتہ ابو کے کسی جاننے والے کے توسط سے ہوا تھا، اس لیے ہم لوگ ان کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں تھے۔ بس اتنا پتا تھا کہ لڑکا بہت اچھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہترین نوکری پر فائز ہے۔ گھر میں میرے شوہر اور سسر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یعنی کہ مجھے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی۔ لہٰذا ہر ممکن چھان بین کے بعد میرے رشتے کی ہاں ہو گئی اور میں ہزاروں خدشات اور وہم دل میں پالتی ہوئی شادی کر کے اس گھر میں آ گئی تھی۔ لیکن شکر ہے کہ چند دن میں ہی میرے سارے وہم اور خوف دور ہو گئے تھے۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور بظاہر میرا سسر بھی بہت اچھا تھا اور میرا احساس کرتا تھا۔ گھر پورا میرے حوالے ہی تھا، مگر کبھی کبھی مجھے بہت عجیب سا احساس ہوتا تھا، یوں جیسے اس گھر میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجھے اپنا سسر پوری اسرار سا لگتا، لیکن میں پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی کہ شاید میرا وہم ہوگا، کیونکہ میں اس گھر میں نئی تھی اور زیادہ ان لوگوں کے بارے میں جانتی نہیں تھی، اس لیے شاید مجھے اپنا سسر تھوڑا عجیب لگتا تھا۔ میرا سسر دیکھنے میں بہت جوان مرد لگتا تھا اور بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ جوان بیٹے کا باپ تھا، بلکہ دونوں باپ بیٹا دیکھنے میں بھائی ہی لگتے تھے۔ خیر مجھے اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں تھی اور میں بہت خوش تھی اور اپنے والدین کے چنے گئے رشتے سے بہت مطمئن بھی تھی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ پھر ایک دن میرے شوہر نے ایک عجیب بات کی۔ وہ اپنے والد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اب بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد ان کو دوسری شادی کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور پھر میں بھی تو ان کا خیال رکھتی تھی، ان کو کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دی تھی۔ دراصل مجھے فکر لگ گئی تھی کہ شاید میرے کسی عمل سے میرے سسر ناراض ہو گئے تھے، حالانکہ میں ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ مگر میرے شوہر مسکرائے اور بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تم سے بہت خوش ہیں، تم نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، مگر میری شادی کے بعد سے وہ اکیلا پن محسوس کرنے لگے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ مل سکے۔ حالانکہ میں نے ان کو بہت کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں پریشان کرنا نہیں چاہتے، اور پھر میں اکیلا محسوس کرتا ہوں خود کو، اور دیکھا جائے تو ابھی میرے والد جوان ہیں اور اس قابل ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی میرے خیال میں شادی والا خیال بالکل ٹھیک ہے، ان کو بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ساتھی مل جائے گا۔ بس تم اس کی فکر چھوڑو اور میرے والد کے لیے ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈو تاکہ ان کی زندگی میں بھی بہار آ جائے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میرے شوہر میری وجہ سے شادی نہیں کر رہے، اور نہ ہی میرے شوہر اور سسر کو مجھ سے کوئی مسئلہ تھا، اور پھر یہ دوسری شادی کا ارادہ برا بھی نہیں تھا۔ میرے سسر کا خیال رکھنے والی ایک آ جاتی تو میں بھی مکمل آزاد ہو جاتی، کیونکہ شادی کے بعد سے ابھی تک میں کہیں بھی سیر کرنے نہیں گئی تھی کہ میرے سسر گھر میں اکیلے ہو جاتے۔ اب اگر ان کی بیوی موجود ہوگی تو تب میرے گھومنے پھرنے سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا اور میرا شوہر بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے اپنے سسر کا تھوڑا رویہ عجیب کیوں لگتا تھا۔ ان کو بیٹے کی شادی کے بعد اکیلا پن محسوس ہونے لگا تھا۔ ظاہر ہے شادی سے پہلے تو وہ صرف باپ بیٹا ہی تھے اور کام کاج کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وقت ہی گزارتے تھے، مگر اب ان کے بیٹے کی بیوی تھی اور نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو میرے شوہر کوشش کرتے تھے کہ مجھے میرے شوہر زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ ایسے میں سسر کا اکیلا پن محسوس کرنا تو جائز تھا۔ یہ سوچنا تھا کہ میں نے جوش و خروش سے اپنے سسر کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی، مگر اچانک ہی دن میں میرا سارا جوش ختم ہو گیا جب میرے سسر نے ایک روز ناشتہ کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ وہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور ان کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میرے سسر نے وہاں شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یہ بات سن کر تھوڑا عجیب لگا، مگر میرے شوہر اپنے باپ کی سوچ پر بہت خوش ہوئے تھے، اس لیے میں نے بھی کوئی بات نہیں کی اور ان کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ اور ایک ہفتے بعد ہم لوگ نکاح کرنے پہنچ گئے۔ تب یہ جان کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب انہوں نے بتایا کہ بڑی 3 بیٹیوں کی شادی میرے سسر نے کروائی تھی اور اب چوتھی بیٹی کے لیے انہوں نے اپنا پیغام دے ڈالا، جبکہ وہ لڑکی صرف 17 سال کی تھی۔ اگر واقعی غریب لوگوں کا احساس کرتے ہوئے میرا سسر شادی کر رہا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے بڑی یا پھر دوسری بیٹی سے کرتے، مگر انہوں نے تو اتنی چھوٹی لڑکی اپنے لیے چنی تھی۔ میں یہ سب جان کر بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا سسر بہت ہی عجیب طبیعت کا مالک لگا تھا۔
بھلا اس عمر میں اس کو کیا سوجی کہ بڑی والیوں کو کہیں اور رخصت کروا کر چھوٹی سی لڑکی سے خود شادی کا سوچا، مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ ایک تو میرا سسر اور میرا شوہر بہت خوش تھے، اور دوسرا لڑکی کے گھر والے بھی میرے سسر سے بہت خوش تھے اور بار بار دعائیں دے رہے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو گئی تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ہم لوگ دلہن رخصت کروا کر اپنے گھر آ گئے، اور پھر خاندان میں اور جان پہچان والوں میں جس جس کو میرے سسر کی شادی کا پتہ چلا وہ مبارکباد دینے چلا آتا اور کم عمر لڑکی کو دیکھ کر شدید حیرت کا شکار ہو جاتے، کیونکہ وہ لڑکی تو مجھ سے بھی بہت چھوٹی تھی۔ لوگوں کی حیرت سے میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اور پہلی بار مجھے اپنے سسر سے چڑ ہوئی تھی، لیکن میں بولی کچھ نہیں، کیونکہ اپنے سسر کے خلاف بول کر میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر اپنے والد سے بہت پیار کرتا تھا۔ خیر کچھ دن گزرے تو سبھی میرے سسر پر بولنا چھوڑ کر اپنے روز کے معاملات میں مصروف ہو گئے تھے، لہٰذا میں نے بھی جیسے تیسے اس سب کو قبول کر لیا اور اپنی سوتیلی ساس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں شدید حیران رہ گئی جب اس لڑکی نے مجھے بالکل بھی منہ نہیں لگایا اور نہ ہی میرے ساتھ بات کی، بلکہ اگر میں بھی بات کرنا چاہتی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے اس کے رویے سے بہت حیرانگی محسوس ہوئی تھی، اور پھر میں نے بھی اس سے دور رہنا شروع کر دیا تھا اور اپنے شوہر کو بھی بتایا کہ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت مغرور سی لڑکی تھی۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ بس تم اپنے کام میں مصروف رہا کرو اور اس سے مت بات کرو، میرا باپ اس کے ساتھ خوش ہے تو مجھے بس یہی چاہیے کہ میرا باپ خوش رہے۔ پھر میں نے بھی اس کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی اور اپنے شوہر کے ساتھ چند دنوں کے لیے مری گھومنے چلی گئی، اور جب واپس آئی تو اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف ہو گئی، مگر جب سے میں واپس آئی تھی تو میں نے محسوس کیا تھا کہ اب ہمارے گھر کی فضا بہت عجیب سی ہو گئی تھی، عجیب سا محسوس ہوتا تھا، اور وہ لڑکی سارا دن چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم رہتی ہو، نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی اس کو کھانے پینے کا ہوش ہوتا تھا۔ پھر جیسے ہی شام ہونے لگتی اور میرے شوہر اور سسر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو اس لڑکی کی حالت عجیب ہونے لگ جاتی تھی، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہو۔ میرے لیے یہ بات بہت زیادہ حیرت زدہ تھی، میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسے کیوں ہو جاتی تھی وہ۔ اس کی بھی تو نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دیتی تھی، اور دوسرے دن ہی بھول گئی تھی کہ کسی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے، بلکہ وہ تو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی اور بہت نخرے میں رہتی تھی۔ تو اب اس کو ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ صرف 10 دنوں کے اندر ہی اس لڑکی کا حسن جیسے ختم ہو کر رہ گیا تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، اس کی رنگت میں بھی واضح طور پر زردی محسوس ہو رہی تھی، اور چہرے پر وحشت اور ویرانگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کے شروع کے دنوں کے بعد سے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اس کو منہ نہیں لگاؤں گی، مگر اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ سا محسوس ہوا تھا۔ اللہ جانے ان 10 دنوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، اور میرے سسر تو پہلے کی طرح ہی تھے، بلکہ وہ تو بہت ہی زیادہ خوش نظر آتے تھے، مگر میری سوتیلی ساس تو جیسے خوش رہنا بھول چکی تھی۔ اس کی حالت مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، مگر اس کے رویے کی وجہ سے میں ابھی تک اس سے بات نہیں کر پائی تھی۔ ابھی میں اس کی اس حالت پر پریشان تھی کہ ایک رات مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات آدھی رات گزر جانے کے بعد پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی، جب دیکھا تو جگ خالی پڑا تھا۔ تب میں اٹھی اور کچن سے پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی، اور کچن کی طرف جاتے ہوئے اپنے سسر کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی تو مجھے اپنی سوتیلی ساس کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کی چیخیں سن کر میری نیند سے بند آنکھیں پوری طرح کھل گئی، اور میں حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ آخر وہ چیخ کیوں رہی تھی، اور میرے سسر کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، اور اس کی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ باہر کھڑا بندہ آرام سے سن سکتا تھا۔ میں شدید حیرت اور گھبراہٹ کا شکار ہوئی، اور ایک پل کو تو دل کیا کہ ان کے کمرے کا دروازہ بجا کر پوچھوں کہ وہ کیوں چیخ رہی ہے، مگر پھر یہ سوچ کر نہیں گئی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو میرے سسر ہمیں ضرور جگاتے، یقیناً ان کا کوئی آپس کا ہی معاملہ ہوگا، ایسے میں میری مداخلت ان کو بری لگ سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ چاپ پانی پیا اور واپس اپنے کمرے میں ہی آ گئی۔ مگر حیرت یہ تھی کہ مسلسل وہ چیخ رہی تھی، یوں جیسے شدید خوف اور تکلیف کا شکار ہو۔ میں اس لڑکی کا خیال جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے سونے لگی، مگر میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور دماغ میں بس اس لڑکی کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ جانے اس کو کیا مسئلہ تھا جو وہ ایسے چیخ رہی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے ساری رات گزر گئی، مگر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ پھر صبح کی اذانیں سن کر میں نے بستر چھوڑا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز قرآن پڑھ کر میں کچن میں چلی گئی
تب تک میرے شوہر بھی اٹھ کر باہر آ چکے تھے۔ میرے شوہر صبح جلدی ناشتہ کرنے کے عادی تھے، اس لیے میں نماز کے فوراً بعد ہی ناشتہ بنا لیا کرتی تھی، اور پھر میرے ناشتہ بنا لینے کے بعد ہی میرے سسر اور ساس بھی آ جاتے تھے۔ آج بھی جب میں اپنے شوہر کو ناشتہ دے کر فارغ ہوئی، میرے سسر اپنے کمرے سے نکلے اور آ کر ناشتہ کرنے لگے۔ تب تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے بہانے سے اپنے سسر سے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو جی، آج آپ کی بیگم نہیں آئی ناشتے پر؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے اچانک پوچھنے پر میرے سسر جیسے ہڑبڑا گئے تھے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے گھبرا کر بولے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، وہ بس رات دیر تک جاگ رہی تھی، ٹی وی دیکھتی رہی، اس لیے ابھی تک سو رہی ہے، ابھی چھوٹی عمر کی ہے نا، اس لیے اس میں بچپنا ہے۔ میرے سسر کی وضاحت دینے پر میرے شوہر نے مجھے تنوئی نظروں سے گھورا اور بولے کہ خیر ہے، وہ جب چاہے اٹھے اور جیسے چاہے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اتنی وضاحت نہ دیں۔ اور پھر مجھے بھی کمرے میں لے جا کر کہا کہ تم ان کے معاملات میں مت بولا کرو، اس طرح گھر میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی، اور یہ بات مجھے پسند نہیں۔ تب میں بھی سمجھ گئی اور چپ رہنے میں بہتری سمجھی، اور بہت سوچنے کے بعد بھی میں اپنے شوہر کو رات والی بات بتا نہ سکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اس سے بات کروں گی اور اس سے رات کے بارے میں بات کروں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ جب میں نے اپنی سوتیلی ساس سے بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے کی طرح ہی اس نے میری بات کو نظر انداز کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مگر اب کی بار میں نے برا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بات پر جیسے وہ تکلیف میں آئی تھی اور جیسے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اب تو میں بری طرح چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، کچھ ایسا تھا جس سے میں اور میرے شوہر انجان تھے۔ پھر اگلی رات میں جان بوجھ کر آدھی رات تک جاگتی رہی، اور رات کے 2 بجے میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور سسر کے کمرے کے پاس پہنچی تو آج بھی میرے سسر کے کمرے سے میری سوتیلی ساس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس کی چیخیں سن کر چکرا گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ۔ میں سوچتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سب کی کیا وجہ تھی اور میں کیسے اس لڑکی کی چیخوں کا سبب جانوں، کیونکہ وہ مجھے کچھ بتانے کو راضی نہیں تھی، اور اپنے سسر سے تو میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے میرے شوہر نے منع کیا ہوا تھا۔ پھر تقریباً روز ہی یہ سلسلہ چلنے لگا تھا۔ اگر میں جا کر ان کے کمرے کے پاس جاتی تو میری ساس چیخ رہی ہوتی تھی، مگر اگلی صبح میرے سسر بالکل نارمل ہوتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، لیکن وہ لڑکی دن بدن سوکھتی جا رہی تھی۔ تب ایک دن میرے شوہر نے بھی اپنی سوتیلی ماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی والد سے استفسار کیا تو وہ کہنے لگے کہ میری بیوی اکیلے گھر میں رہنا چاہتی ہے، اس لیے کھانا پینا چھوڑ کر اپنی حالت ایسی کی ہوئی ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی۔ اس پر میرے شوہر بولے کہ اگر وہ اکیلے رہنے میں خوش ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس گھر کے 2 حصے بنا لیتے ہیں، اس طرح سے آپ کی بیوی کو اکیلا گھر مل جائے گا۔ تب مجھے ان کی گفتگو سن کر پتہ چلا کہ شاید اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ بھی سرد مزاج رکھتی ہے، مگر رات میں چیخنے کا مقصد کیا تھا یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر اور سسر کے جانے کے بعد اپنی سوتیلی ساس کو کہا کہ اگر اس کو گھر اکیلا چاہیے تو وہ بتا سکتی تھی، سب سے منہ بنا کر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اکیلے گھر کی چاہت میں رات کو چیخنا چلانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ بات جان بوجھ کر کہہ رہی تھی تاکہ اس کو یہ بتا سکوں کہ میں اس کی چیخیں سن چکی ہوں، اور وہی ہوا۔ میری بات سن کر میری سوتیلی ساس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ پھر اٹھ کر جانے لگی تو میرے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دھیرے سے مجھے کہا کہ نہ مجھے الگ گھر چاہیے اور نہ ہی میں یہاں خوش ہوں، اور نہ ہی بلا وجہ چیختی چلاتی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ آج میرے کمرے کے دروازے کی کنڈی نہ لگے، پھر تم خود دیکھ لینا۔ میں اپنی سوتیلی ساس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ میری ساس بری نہیں تھی، میرا سسر ہی کوئی مسئلہ کر رہا تھا۔ پھر میں بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جیسے ہی رات ہوئی میں جلدی سے اپنے بستر میں گھس کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ مجھے سوتا دیکھ کر میرا شوہر بھی کوئی بات کیے بغیر سو جائے، اور وہی ہوا۔ میرا شوہر مجھے سوتا پا کر خاموشی سے سو گیا اور میں لیٹے لیٹے رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جیسے ہی رات کے 2 بجے میں چپکے سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی اور اپنے سسر کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ حسب معمول کمرے سے میری ساس کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر جھانکا تو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے سسر نے میری سوتیلی ساس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور اس کے ارد گرد دیے جلائے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر ذبح کی ہوئی مرغی گھما گھما کر ان کے قطرے ڈال رہا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑ رہا تھا، اور میری سوتیلی ساس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ اس سب سے خوف اور دہشت میں مبتلا تھی اور چیخ رہی تھی۔
یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں بس جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور جا کر اپنے شوہر کو جگایا۔ میرے شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور مجھے گھبرایا ہوا پا کر وہ بھی گھبرا گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو سسر کے کمرے کی طرف لے گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ کمرے میں جھانکنے کی بات سن کر میرے شوہر پہلے تو ناراض ہوئے کہ یہ غلط حرکت ہے اور مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مگر میں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ایک بار خود دیکھ لیں، پھر میں ان کو سب بتاؤں گی۔ تو میرے مجبور کرنے پر میرے شوہر نے بھی جھانکا اور ان کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا اور ہکا بکا ہو کر کمرے کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر ان کو اپنے کمرے میں لے آئی اور پھر ان کو سب کچھ بتایا، جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا اور جو کچھ آج میری سوتیلی ساس نے میرے کان میں دھیرے سے کہا تھا، اور پھر باقی کا نظارہ میرے شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ میرے شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اپنے باپ کا یہ روپ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے والد کو کیا ہو گیا تھا اور وہ اتنا گھناؤنا کام ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کیسے کر سکتے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے میرے سسر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ رات میں کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی بول دیا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس لیے کوئی بہانہ نہیں سنیں گے۔ میرے شوہر کی بات سن کر میرے سسر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئے اور بہانے کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب راز کھل گیا ہے تو مجبوراً ہمیں سب بتانے لگے کہ ثانیہ کی ماں میری پہلی بیوی اور میں کلاس فیلو تھے اور میں اس کو شروع سے ہی بہت پسند کرتا تھا، مگر چونکہ میں غریب تھا اس لیے اس نے کبھی میری طرف توجہ نہیں دی تھی، بلکہ وہ ہمارے ایک سینئر میں دلچسپی رکھتی تھی، اکثر اسی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر خاموش رہ جاتا تھا، مگر میرے دوستوں نے مجھے ہمت دلائی کہ مجھے ایک بار اپنے دل کی بات اس لڑکی سے ضرور کرنی چاہیے تھی۔ تب ہمت کر کے میں نے اس لڑکی کو اپنے دل کی بات کی، مگر میری بات سن کر اس لڑکی نے نہ صرف خود میری انسلٹ کر دی بلکہ جس سینئر کو پسند کرتی تھی اس کو بھی بتایا اور اپنے گروپ کے لڑکے لڑکیوں کو بھی میری ساری بات بتائی۔ تو پھر ایک روز جب گراؤنڈ میں سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے تب وہ سب لوگ آ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے مارا بلکہ سب کے سامنے مجھے خوب ذلیل کیا اور میری غربت کا مذاق اڑایا۔ یہ ذلت میں برداشت نہیں کر پایا تھا، اور تب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا کہ کس طرح وہ مجھے بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ تب میں دل میں انتقام کی آگ لیے وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر میں نے دن رات محنت کی اور اپنا مقام بنا لیا، اور اس وقت تک میں سب کچھ بھول چکا تھا اور شادی کر کے پرسکون زندگی جی رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی اور میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو اپنے گھر میں رونق لانے کے لیے میں نے بیٹے کی شادی کا سوچا، اور پھر آنن فانن بیٹے کا رشتہ کر کے شادی کی تیاری شروع کر دی اور جوش و خروش سے اپنے بیٹے کی شادی کی خریداری کرنے لگا۔ تب میں نے ثانیہ کو دیکھا تو چونک گیا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، مگر اس کا حلیہ بہت برا تھا اور وہ کاغذ کے لفافے بنا کر بازار میں بیچ رہی تھی۔ تب میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گیا اور بہانہ یہ کیا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی مجبور تھی، تبھی فوراً میری بات مان گئی اور مجھے اپنے گھر لے گئی۔ تب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ اس کی بیٹی تھی جس نے مجھے ذلیل کیا تھا اور میری غربت کا مذاق بنایا تھا۔ آج وہ شدید غربت کی چکی میں پس رہے تھے اور غربت کی وجہ سے پہچانے نہیں جا رہے تھے، اور میں دولت کی ریل پیل کی وجہ سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ تب میرا پرانا انتقام جاگ گیا اور مجھے لگا آج وہ موقع ہے جب میں اپنا بدلہ پورا کروں، اور اس بدلے کو پورا کرنے کے لیے میں نے ثانیہ کو چنا جو اپنی ماں کی ہم شکل تھی۔ تب میں نے ان کا ہمدرد بن کر ان کی بیٹیوں کی شادی کروائی اور ثانیہ کی باری پر اپنا رشتہ بھیج دیا جو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اور میں نے شادی کر کے پہلا کام ایک کالا علم کرنے والے سے کیا اور ثانیہ کی ماں باپ کو مزید ذلیل کرنے کا سوچا، اور اس کے لیے مجھے جو بتایا گیا تھا میں وہی کر رہا تھا۔ اس عمل سے یہ ساری ماں بیٹیاں بیمار ہو جائیں گی اور کبھی سکون سے نہیں رہیں گی۔ میرا سسر بول کر خاموش ہو گیا اور ہم منہ کھولے ان کی یہ حقیقت دیکھ رہے تھے۔ پھر میرا شوہر بولا، یہ سب غلط بات ہے ابو جی، آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور اب آپ کے کیے کی سزا ہم لوگ بھگت سکتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی الگ ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ سب ٹھیک کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں کام اور خوش رہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میرے سسر بھی شرمندہ ہو چکے تھے اور بیٹے کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے اگلے ہی دن اس لڑکی کو ساری حقیقت بتا کر بھیج دیا کہ اب اگر وہ چاہے تو واپس آئے ورنہ وہ آزاد ہو سکتی ہے، اور پھر اپنا عمل بھی ختم کر دیا۔ مگر ان کی بیوی واپس نہیں آئی تھی، اس نے طلاق لے لی تھی کیونکہ اس کے اندر خوف بیٹھ چکا تھا، مگر میں ابھی تک سکتے میں تھی۔
اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انتقام کی آگ میں کوئی اتنا بھی جل سکتا ہے کہ کسی کا پورا گھر اجاڑ دے۔ مگر انتقام ایک ایسی چیز ہے جسے وقت کے ساتھ ہی اندر سلایا جا سکتا ہے، مگر ایک چھوٹی سی چنگاری اس راکھ کو بھڑکا دیتی ہے، اور یہ آگ پھیلتے پھیلتے انسان کا اپنا وجود جلا کر راکھ کر دیتی ہے